السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا، یا قومی اے میری قوم، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض زمین کو کہتے ہیں اور مقدس پاک کو کہتے ہیں۔ یہ جیسے ہم ارض و سما کہتے ہیں، زمین اور آسمان، اور اراضی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ زمین کے لیے ہوتا ہے۔ مقدس پاک، مقدسۃ التی، جسے کتب اللہ، اللہ نے لکھا ہے۔ میں نے بتایا تھا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کاتبہ کا معنی فرض کرنا بھی ہے، جیسے روزوں کے بارے میں کہا گیا، اور اس کا معنی جیسے کتاب ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اسے کتاب کہتے ہیں۔ کاتبہ لکھ رکھا ہے، یا کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو اردو میں۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ رکھا ہے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ، ترتدو تم پھر جانا، تاکہ مانی تم، اور پورے ترتدو کو دیکھیں تو واو الف جو آخر پہ ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور را اور دال رد کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں، کسی کو لوٹا دینے کو رد کہتے ہیں، فلاں چیز رد کر دی، یا مرتد ہو گیا، فلاں بندہ پیچھے ہٹ گیا دین سے، تو یہ اس کا مطلب پھرنا ہے، پیچھے ہٹنا۔ الا ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، الا پر، ادبارکم اپنی پیٹھوں پر۔ یہ آپ دوبارہ کئی بار پڑھیں گے ادبار قرآن میں۔ فتنقلبوا خاسرین، فتنقلبوا تو تم لوٹو گے، واو الف جمع کی علامت، فا کے معنی پس، تا کے معنی تم، اب جو بچا ہے نون کاف لام با، تو اردو کا لفظ انقلاب اگر ہم بنا لیں یہاں سے الف لگا کے، انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب ہوتا ہے تبدیلی۔ تو یہ لوٹنا ہے، لوٹنا بھی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی واپس کو یا آگے کو، تو اس کو یاد رکھ لیں انقلاب سے۔ فتنقلبوا تو تم لوٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے بن کر، خاسرین تو خاسر خسارہ پانے والا ایک بندہ ہوتا ہے، خاسرین جمع ہے، تو تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ اس کا ہمارا ترجمہ سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اے میری قوم، تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور تم اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھرنا، وگرنہ یا تو تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انا بے شک، فیہا اس میں، قومن قوم ہے، جبارین جبار قسم کی، جبر قسم کی، جبر کیا ہوتا ہے؟ زبردست۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، لن ندخلہا ہم داخل ہوں گے اس میں، کہ ندخلہ کو دیکھیں تو دال خالام اس میں موجود ہے،
داخلے کا دروازہ جیسے لکھا ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یا خروجو وہ سب خارج ہو جائیں، وہ سب نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِن پس اگر، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ اس سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا بے شک ہم، داخلون سب داخل ہوں گے۔ اس کا باماورا ترجمہ سنیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں زبردست قوم ہے، اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ سب وہاں سے نکل جائیں، اور اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ رجلان دو آدمیوں نے، رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں رجل، رجلان دو، رجال اس کی جمع ہے زیادہ لوگ، زیادہ آدمی، دو آدمیوں نے کہا، من الذین ان میں سے، یخافون جو خوف رکھتے تھے، جو ڈرتے تھے، یخافون سے خوف بن سکتا ہے، کہ واؤ سے، کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بریکٹ میں، انعم اللہ علیہما، انعم یہ آپ نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا، قرآن کے شروع کرتے ہوئے، انعام کیا، اور انعم کو دیکھیں تو عین کے بعد الف لگا دیں تو انعام بن جائے گا۔ اللہ اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، علیہ مدخلو تم سب داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، علیہم الباب دروازے سے، باب دروازے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو کتابوں کے اوپر باب نمبر 1 باب نمبر 2 چیپٹر لکھا ہوتا ہے وہ بھی سنن میں دروازہ ہی ہوتا ہے، اس باب کو کھولتا ہے، اس ٹاپک کو۔ فَإِذَا پس جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم، غالبون غالب رہو گے، غالب ہو جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا تم سب توکل کرو، تم بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہ ان دو آدمیوں نے کہا، ان دو آدمیوں نے کہا جن پر، جو اللہ سے ڈرتے تھے اور ان پر اللہ کا انعام تھا کہ تم دروازے میں، کہ تم سب دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس سے تو بے شک تم غالب رہو گے، اور اللہ تعالیٰ پر تم بھروسہ کرو، اور اگر تم مومن ہو۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کی بات ہی ابھی بتا رہا ہے، پیچھے سے کئی آیتوں میں آ رہی ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اس وقت کا واقعہ جب یہ مصر سے نکلے تھے اور یہ ابھی خیمے میں تھے صحرا کے اندر، تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ انہیں کہیں کہ یہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جو اس وقت شام کا حصہ تھی، جو آج کا شام ہے اور فلسطین ہے۔ یہ بڑی ایسی جگہ ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں اللہ نے اپنے بہت سارے پیغمبر بھیجے۔ تو کہا تم شام میں جو ارض مقدس ہے یعنی فلسطین، اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھا ہے، یعنی اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دیا ہے۔ ایک طرح کی ایڈوانس میں ان کو یہ بشارت تھی، یہ خوشخبری تھی۔ ایک وقت کے نبی کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پیٹھوں کے بل پھر نہ جانا۔ پیٹھ کے بل پھرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ فوری واپس ہو جانا، اور اگر ایسا کرو گے تو تم گھاٹا پانے والے بن کر لوٹو گے۔ یہ جنگی صورتحال ہے
کہ وقت کے نبی اللہ کی وحی سے ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، اب وہاں پہ جا کے حملہ کرو، داخل ہو جاؤ اور پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا، ورنہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس پر لبیک کہتے، لیکن انہوں نے جو کہا وہ آگے آپ سنیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر انصار سے بات کی، جب وہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی کہ جنگ کہاں لڑی جائے، مشورہ کیا، تو مدینہ کے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا تم لڑو اور تمہارا اللہ لڑے۔ اگر میں اردو میں کہوں تو انہوں نے یوں کہا کہ جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون گرائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد تو فرمائیے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے صحابہ کرام کا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا۔ تو گھاٹا دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ وہ باغات اور کھیتوں والی زمین تھی، فصلوں والی، ایک وہ نہیں ملے گی، دوسرا قیامت کے دن گھاٹا کھانے والے بن جاؤ گے۔ آج بھی کوئی اگر میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے۔ آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے بات یہ ہے کہ وہاں پر بڑی جبار قسم کی قوم ہے، زبردست قوم ہے، تو ہم تو داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نکل نہ جائیں، اور جب وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ دو بار نکل جانے کی بات کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر خالی بلڈنگ چاہتے تھے، خالی شہر چاہتے تھے کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے۔ جو قوم بھی اللہ کے راستے میں جہاد سے کتراتی ہے اس کا پھر وہی حال ہوتا ہے، ذلت اس پہ مسلط کر دی جاتی۔ یہ شرط لگا دی انہوں نے۔ بتائیے جنگ کے لیے کوئی کمانڈر یہ کہے اور آگے سے اس کے سپاہی یہ جواب دیں تو کیا حال ہوگا۔ تیسری آیت میں ان میں سے دو لوگ ایسے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور ان پر اللہ کا انعام تھا۔ پتہ چلا کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کا انعام ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم دروازے میں سے داخل ہو جاؤ۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر قلعہ کی مانند تھا، دروازے لگے ہوئے تھے، تو دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، اور اس وقت داخل ہو تفاسیر میں لکھا ہے جب شہر والے غفلت کی حالت میں ہوں تو تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ ان دو لوگوں نے کہا، ساتھ یہ کہا کہ توکل کرو اللہ پہ اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر ہم بھی سچے مومن ہوں تو ہمیں بھی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، وہ ہوتا ہے توکل۔ اور وسائل کا استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے، یہ عین توکل ہے کہ جو سنت طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے ہمیں، وہ سارے اسباب اختیار کرنا اور پھر اللہ پہ توکل کرنا۔ اگر اسباب اختیار نہیں کریں گے جو توکل کے خلاف بات ہے، اور اگر اکیلا آپ اسباب کر لیں گے اللہ پہ توکل نہیں کریں گے تب بھی اسلام کے خلاف۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔